جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے عرش بری سے اہل زمین کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے اور اسے مقرر کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ مالک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک خالق اور مخلوق سے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ڈیل کرنے کے لیے جس پیکج کو، جس نظام کو، جس قاعدے اور قانون کو ہم نے چنا ہے، مقرر کیا ہے، منتخب کیا ہے، یقیناً صرف اور صرف وہ اسلام ہی ہے۔ مزید وضاحت فرما دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کر کے جس کسی نے بھی کسی اور پیکج کو چنا، لگایا، تو وہ مردود ہے، ہماری طرف سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تیسری وضاحت کہ جو دین رب نے جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسے مکمل کر دیا ہے۔ اب وہ دین مکمل ہے۔ مالک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل کے بعد آپ کسی ایک پورشن کو مکمل کر چکے ہیں، کچھ نیا بنانا ہے تو گنجائش ہوتی ہے۔ ایک کام پایہ تکمیل تک پہنچا چکے ہیں، پھر اس کے اندر کچھ آپ لانا چاہیں، گنجائش ہے۔ لیکن اگلے لفظ سے اللہ تعالی نے، اس نقطے کو سمجھیے گا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی جو نعمت ہو سکتی ہے اس کا اتمام فرما دیا ہے۔ اتمام کے بعد مزید گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے پانچویں چیز یہ کہی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہاری پسند جو بھی ہو لیکن میری پسند تمہارے لیے وہ دین اسلام ہی ہے۔ حضرات، تمہید کا چھٹا نقطہ کہ اللہ کا جو دین ہے وہ وہی ہے، نازل بہ الروح الامین، یہ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں، اور دین صرف وہی ہے جو منزل من اللہ ہے۔ سورۃ الاعراف، اس کا ابتدائیہ پڑھیے گا، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ جو کتاب ہے تیری طرف محبوب بھیجی گئی ہے، آپ کے سینے میں اس حوالے سے کوئی معمولی سا بھی حرج اور نقطہ نہیں ہونا چاہیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے،
اور ایمان والوں کی یاد دہانی کے لیے ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ اور سنیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی اسی کی کرنی ہے، ماننا صرف وہی ہے جو تمہارے رب نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وحی سے ہٹ کے، دین سے ہٹ کے، منزل من اللہ سے ہٹ کے، من جانب اللہ سے ہٹ کے جتنے مرضی بھی یار ہوں، ماہر تعلیمات ہوں، ماہر نصاب ہوں، ماہر گفت و شنید ہوں، ماہر تعلیم و تربیت ہوں، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، منزل من اللہ سے ہٹ کے کسی یار بیلی کے سسٹم کو نہیں لینا۔ قلیلا ما تذکرون، اگر تم ایسے کرنے جا رہے ہو تو پھر تمہاری ہسٹری اور تاریخ اور وہاں جو ہوا شاید وہ کمزور ہے اور زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ اس کے متصل بعد اللہ کہتے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جاؤ پتہ کرو ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، جب ہم نے ان کو من مرضیوں کی سزا دی اور من جانب اللہ انہوں نے وحی کو تسلیم نہیں کیا، تو ہم نے کیسے اپنے عذاب ان پہ ڈالے، کبھی سوتے ہوئے، کبھی دوپہر کو قیلولہ کرتے ہوئے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب وہ ہماری پکڑ کی لپیٹ میں آئے تو صرف اتنا کہہ پائے إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہے ہم سے ظلم ہو گیا۔ تو ظلم کیا تھا؟ منزل من اللہ کو چھوڑنا، مرضیاں کرنا، اپنے یار بیلی دوست اولیاء بنانے اور ان کی بات ماننی۔ گفتگو کا 8واں تمہیدی نقطہ کہ منزل من اللہ، اللہ کے سوا کوئی پیروی کسی اور کی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ 9ویں بات وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس جملے کو دل میں بٹھا لیجئے کہ پیمبر سے، ذات رسالت معاب سے جو ملے وہ لینا ہے، جہاں سے روکا جائے رکنا ہے، جو نہیں ملتا اس پہ تمہاری خاموشی ہے۔ اور 10ویں چیز، یہ اتھارٹی کیوں ہے؟ صرف یہی کیوں لینا ہے؟ قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن، مفسر قرآن، ان کی بات لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیونکہ جتنی بھی دنیا کے معاملات میں حسن ہو سکتے ہیں اور آخرت کے، وہ ہم نے محبوب کی ذات میں، سیرت میں اور اسوے میں شامل کر دی ہے۔ اور 11ویں چیز، دین کسی ذاتی پسند ناپسند، کسی کی سوچ فکر یا من مرضی یا قول فعل اور عمل کا نام نہیں ہوگا، دین صرف وحی کا نام ہے۔ اور 12ویں چیز، دین میں آنا، میں، میری خودی، میری ضد یا میری ہٹ دھرمی یا بغاوت، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور 13ویں چیز، دین میں کسی شخصیت، اس کی شکل و صورت، قد کاٹ، کبا و جبہ، سرکار و دربار، دستار فضیلت یا اس کا ترہ یا کلہ یا حسب و نسب کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دلیل کو دیکھا جائے گا۔ اور دلیل جو ہے وہ منزل من اللہ وحی ہے، اور وہی کتاب و سنت کا نام ہے۔ 14ویں چیز اور 15واں، جو کام آپ سے مل جائے سر آنکھوں پہ۔ 16ویں چیز، جو آپ سے نہ ملے، سارا زمانہ بھی اس پہ کار بند ہو جائے، وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہوگی۔ جو کام آپ سے نہیں ملتا، ساری دنیا کے وڈیرے بھی مل جائیں، وہ ہمارے لیے بطور دین حجت نہیں ہوگا۔ اور 17ویں چیز، جو بات دلیل سے ملے، مومن اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اور یہی اس کا وتیرہ، یہی اس کی شان ہے، وہاں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کا شکار اسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب کی وحی کے اوپر نہ حاشیہ نشینی ہے، نہ نکتہ چینی ہے۔ اور 18ویں چیز، جس کام پہ کتاب و سنت سے دلیل نہ ہو، اس پہ سینہ زوری، دھکا شاہی،
جوڑ توڑ، بحث مباحثے، مناظرے مکالمے، ہار جیت کے چکر میں پڑنے کی بجائے، آباء و اجداد کی تقلید کو حوالہ بنانے کی بجائے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دلیل بنانا چاہیے، اور دلیل جو کہے وہ لے لینا چاہیے، اور یہی بندے کی جیت ہے۔ اور یاد رکھیے، سچ بول کے ہار جانا کہ مجھے نہیں ملا، میں نہیں جانتا۔ امام مالک کے پاس 40 سوال، ایک پرچہ آتا ہے سوال نامہ، 36 سوالوں کے جواب میں امام دار الہجرہ، کائنات کے معروف ترین ائمہ اربعہ میں سے ایک نام، 36 سوالوں کے جواب میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ سائل نے بڑے حیران ہو کر کے پوچھا آپ وہی امام ہیں؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں وہی ہوں۔ کہا عجیب قوم ہے، مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو 40 میں 4 کا جواب 36 کا نہیں۔ تو کہتے ہیں اپنی قوم کو جا کے کہنا کہ میں امام مالک، انس کے بیٹے نے یہ بولا ہے، جسے دنیا امام الہجرہ کے نام سے جانتی ہے، جس کی کتاب موطا آپ کے علاقوں میں قانون بن کے پڑھائی جا رہی ہے، میں امام مالک کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا۔ جو نہ جانتا ہو، یہ کہہ دینے میں بندے کی ہار نہیں ہے، اسی میں جیت ہے۔ اور 20ویں بات، دلیل دیجئے، دلیل لیجئے، سمجھیے، پرکھیے، یہی علماء کا شیوا ہے۔ تذلیل مت کیجئے، اختلاف ضرور کیجئے دلیل کے ساتھ، تذلیل کر کے نہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کے نہیں، برے القاب دے کے نہیں۔ آج تمہید میں یہ 20 باتیں کس لیے کی کہ میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ والد مکرم کے جنازے میں اگر ویڈیو نہ بن رہی ہوتی تو شاید یہ ایشو نہ بنتا۔ میں نے اضافی تکبیرات میں رفع الیدین نہیں کیا۔ دنیا بھر سے سوالات، ہمارا سابقہ عمل، احادیث، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار احباب نے بھیجے، میں مصروف تھا، آمد و رفت کافی تھی تو توجہ نہ دے سکا۔ بہرحال اس حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اس کے حوالے سے گزارشات اور معروضات پیش کروں گا، تو میں اس کو صرف جنازے کی حد تک رکھنے کی بجائے اوورآل رکھتا ہوں کہ ہاتھوں کے معاملے میں ویسے تو میرے محبوب کی ایک ایک ادا وہ دین ہے، دین کا حصہ ہے، وہ سیرت ہے، لیکن آج چونکہ معاملہ رفع الیدین کا ہے تو میں ہاتھوں کے حوالے سے اوورآل ایک سیرت کا سکیچ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے محبوب نے ہاتھ چھوڑے تو بھی عبادت، لٹکائے تو بھی عبادت، باندھے تو بھی عبادت، اور اٹھائے تو بھی عبادت، جہاں دلیل کے ساتھ صحیح ثابت ہو گئے۔ مثلا آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہونٹوں کے ساتھ، دین بن گیا۔ بوسہ دینے کا موقع نہیں ملا، بوسہ دینے کا موقع نہیں ملا، ہاتھ کا استلام یا چھڑی وہ بھی لگی، ہاتھ لگا کے اس کو چوم لیا تو دین بن گیا۔ فاصلے پہ ہیں، بوسہ دینے کی گنجائش نہیں ہے، ہاتھ لگا کے استلام کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو اب چوما نہیں جائے گا، صرف ہاتھ کا اشارہ کیا جائے گا۔ چومنا بھی میرے نبی کی یہاں سنت نہیں، جو مل گیا فبہا، جو نہیں ملا۔ اگلا رکن، کارنر اسی بیت اللہ کا ہے، میرے محبوب نے اسے ہاتھ نہیں لگائے، آپ سے یہ دلیل میں نہیں ملا۔ ساری دنیا بھی کہے حرج کیا ہے، تو میں وہاں بیت اللہ کے اس، یہ حجر اسود کا کارنر ہے، میں اسے ہاتھ لگا کے بلکہ پوری امت نہیں کرتی۔ اس کارنر پہ بھی آ کے حتیم کے کونے پہ نہ ہم استلام کرتے ہیں، نہ گلے لگتے ہیں، نہ سینہ لگاتے ہیں، دلیل نہیں ہے، ملا نہیں ہے۔ اس کارنر پہ آتے ہیں، رکن یمانی ہے، ہم دونوں ہاتھ کا استلام کرتے ہیں، موقع ملے تو پیغمبر نے کرا، عبادت بن گئی۔
اگر ہاتھ کے استلام کا موقع نہیں ملا، نہ ہاتھ کا اشارہ ہے اور نہ ہی اسے چومنا ہے، ملا نہیں ہے۔ یہاں سے یہاں تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میرے پیغمبر نے پڑھا ہے، دلیل سے ثابت ہے، پوری امت پڑھ رہی ہے کیونکہ ملا ہے۔ یہاں آ کے حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ملتزم سے میرے محبوب نے اپنا سینہ لگا کر کے ہاتھ اوپر کر کے جو ہے یہاں پیغمبر نے دعائیں مانگی ہیں، ثابت ہے، مل گیا ہے۔ میں سینہ بھی لگاؤں، میں چہرہ بھی لگاؤں، میں ہاتھ بھی اٹھاؤں، میں دعائیں بھی مانگوں، کیونکہ یہ میرے محبوب کی ادا ثابت شدہ ہے اور وہ دین ہے۔ حضرات، میرے پیغمبر نے کبھی ہاتھ سینے پہ باندھے، عبادت بن گئی، گھٹنوں پہ رکوع میں رکھے، عبادت بن گئی۔ پیغمبر نے صحیح روایت سے ثابت ہاتھ سجدوں میں زمین پہ رکھے، دلیل بن گئی، عبادت بن گئی۔ پیغمبر نے ہاتھ رانوں پہ رکھے دو سجدوں کے درمیان، عبادت اور دلیل بن گئی۔ آپ نے تشہد میں ہاتھ بایاں ران پہ رکھ کے دائیں کی اس طریقے سے یہ ہیئت بنا لی یا ایسے بنا لی، اس کو جھکایا یا اس کو ہلایا یا اس کو گاڑ دیا اور روک لیا۔ یہ میرے پیغمبر کے ہاتھ کی ادائیں صحیح روایت سے ثابت ہو گئیں تو دلیل بن گئی، عبادت بن گئی۔ میرے محبوب نے خطبہ جمعہ میں انگلی اٹھائی، دلیل بن گئی۔ انگلی کو دو حصوں میں تمثیل میں پیش کیا، انا و کافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کا کافل جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے، میں اور قیامت یوں اکٹھے آگے پیچھے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا دلیل ہے، پیغمبر کے ہاتھ کی انگلی ہو ایک یا دو ہوں یا برتن میں ڈالی اور 5 نہریں بن گئیں، دلیل سے ثابت، یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، تسلیم بھی ہے، برحق ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سواری پہ رکھا، لمس فرمایا، دلیل مل گئی، برحق۔ صحابی کے کندھے پہ رکھا، دلیل مل گئی، برحق۔ اپنا ہاتھ صحابی کے دونوں ہاتھوں میں دیا اور ہاتھ پکڑ کے تشہد سکھایا، دلیل بن گئی۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا، مصافحہ کیا، دلیل بن گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پنڈلی پہ پھیرا، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی، دلیل بن گئی۔ میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے لعاب لے کے آنکھوں میں لگا دیا، دلیل بن گئی۔ میرے پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ خطبے میں اٹھا دیے، دلیل بن گئی۔ استسقاء میں بارش مانگتے ہوئے آقا نے ہاتھ الٹے کر دیے، دلیل بن گئی۔ محبوب جو کریں، جو دیں، وہ اسوہ، جو نہیں کرتے، جہاں نہیں ملا، آپ کوہ صفا پہ چڑھے، کوہ مروہ پہ چڑھے، جو کیا، جو فرمایا، تعلموا منی مناسککم، آؤ سیکھو مجھ سے، سکھا ڈالا، پڑھا ڈالا۔ انہی حوالوں میں سے ایک حوالہ میرے پیغمبر کا نماز میں ہاتھ اٹھانے کا ہے۔ کہاں اٹھائے، کہاں نہیں اٹھائے، اس حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز امت میں کچھ اتفاقی مسائل ہیں، کچھ میں امت کا اختلاف ہے، میں ان کی نشاندہی کرنا چاہوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے اور کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ تشنا نہ رہے۔ سب سے پہلے نماز، کوئی بھی ہو جو نماز ہے، بالاتفاق سنیے، اس کے آغاز میں میرے محبوب جب بھی تکبیر تحریمہ کہتے، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، محبوب کندھوں کے برابر، او الی شہمۃ اذنیہ، یا کانوں کی اس لو کے برابر تلک یوں ہاتھ اٹھاتے اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا۔ بالاتفاق امت تکبیر تحریمہ میں نماز فرض ہو، نماز سنت ہو، وہ نوافل ہو، وہ وتر ہو، نماز جمعے کی ہو، عیدین کی ہو، نماز استسقاء ہو، کسوف یا خسوف ہو، اس کے اندر آغاز کرتے ہوئے
جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، رفع الیدین کی جائے گی، یہ مقام اتفاقی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ گزارش اور مقام رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں اہل علم میں رفع الیدین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں؟ مانعین نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وہ روایت جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے لانے سے پہلے ضعیف کہا، دیگر محدثین نے بھی وہ پیش کی، بہرحال ان کے پاس اس دلیل کے اوپر اپنی ایک استنادی حیثیت ہے، لیکن ہم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، چونکہ یہ ثابت ہے اس لیے ہم اس کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں، عملاً کرتے ہیں۔ روایتوں میں سے ایک روایت میں آگے چل کے پڑھ دوں گا۔ اس کے بعد معاملہ ہے سجدوں میں رفع الیدین کا۔ یہ مقام بھی سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اہل علم کے درمیان رفع الیدین کرنی ہے کہ نہیں، اختلافی مقام ہے۔ یاد رہے کہ سجدے میں جتنی بھی روایات پیش کی گئی ہیں کرنے کی، رفع الیدین کی، وہ شاذ ہیں۔ شاذ کیا ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں آئے گی۔ اس وجہ سے ہم ان پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ صحیح اور محفوظ روایت جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وہ سن لیجئے، اس میں وضاحت واضح موجود ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کانوں کے برابر رفع الیدین کرتے تھے۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کا آغاز کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے تب، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُ كَذَلِكَ أَيْضًا، اور جب آپ رکوع سے اٹھتے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے۔ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جس بات سے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ثابت کرتے ہیں، وگرنہ یہاں بھی اگر بات قیاس کی ہوتی تو ہر کنورٹنگ تکبیر اللہ اکبر ہے۔ یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ محبوب نے اللہ اکبر نہیں کہا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اسی صحابی اسی روایت سے ثابت۔ اور پھر آپ نے پڑھا ربنا ولک الحمد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات کے ثابت کہ جب آپ دوسری رکعت سے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری رکعت سے اٹھتے تو تب بھی۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، میرے محبوب سجدوں کے اندر یہ رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ صحیح ترین، محفوظ ترین اور شاذ کے مد مقابل اس وجہ سے ہم اسے نہیں کرتے۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، صحیح البخاری میں حدیث 735 اور 738، صحیح مسلم کے اندر حدیث 390۔ اور یہ نفی سجدوں میں رفع الیدین کی سیدنا ابو الموسیٰ الاشعری سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ امام دارقطنی نے سنن کے اندر حدیث 1111 میں اسے ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ، دو رکعتوں سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ اماکن سمجھ آ رہے ہیں؟ نماز شروع کرتے ہوئے اتفاقاً رفع الیدین کیا جائے گا، رکوع جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح ترین روایات میں یہ ثابت ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے بھی اختلافی مسئلہ ہے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے، لیکن شاذ ہونے کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین ثابت، اور اس سے جو نفی ہے اس کا واضح اور محفوظ ہونا وہ ثابت ہے، اس لیے یہاں نہیں ہوگا۔ دو رکعتوں سے اٹھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت آپ کے عمل سے ثابت کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب دو رکعتوں سے اٹھتے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے۔
اس لیے ہم اس کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں۔ نیکسٹ مقام نماز کے اندر رفع الیدین کا وہ ہے سلام پھیرتے ہوئے، سلام پھیرتے ہوئے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز آغاز میں تھی، ابتدا میں تھی اور نزول ہوا اور سکھائی گئی، جماعت کے طور پہ فرض ہوئی، تو سلام پھیرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یاد رہے کہ یہ فعل رسول اللہ کا نہیں ہے، آپ کا فعل کہاں ہے؟ تکبیر تحریمہ میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے، سلام میں آپ نے پوری زندگی کبھی ہاتھ نہیں ہلایا۔ یہ میں نکتہ کسی وجہ سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جب سلام پھیرا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی روٹین میں، جیسے وہاں معاشرے کے اندر سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ ہلانا، السلام علیکم السلام علیکم، یہ انداز تھا السلام علیکم، تو وہ ہاتھ ہلاتے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کے جناب جابر ابن سمرہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فَكُنَّا اِذَا سَلَّمْنَا، ہماری عادت اس وقت اس نماز میں یہ ہوئی کہ جب ہم سلام پھیرتے قُلْنَا بِأَيْدِينَا السلام علیکم السلام علیکم، دائیں طرف والوں کو بھی السلام علیکم، اور یہ دلیل ہے کہ نماز کے اندر سلام پھیرتے ہوئے اکیلا السلام علیکم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سلام کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ نفی اس کی نہیں ہوئی، نفی ہوئی ہے ہاتھ ہلانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، قال فنظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب نے ہماری طرف دیکھا، ہم یہ کر رہے تھے، فقال ما شأنکم، یار یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا کرتے ہو؟ تشیرون بایدیکم، تم اپنے ہاتھوں سے یوں جو ہے ہلاتے ہو، اشارے کرتے ہو، کأنہا اذناب خیل، یہ گھوڑوں کی دم شمس جو کہ باغی ہوتے ہیں اس وقت ہلے ہوئے وہ ہاتھ، جیسے وہ اپنی دم ہلاتے ہیں، تم اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو۔ یہ مثال دے کے لوگ رفع الیدین کی نفی کرتے ہیں کہ یہ سرکش گھوڑوں کی طرح دم ہلانا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ کام پیغمبر نے کبھی نہیں کیا، اور جو کام پیغمبر ایک دفعہ زندگی میں کر دیں وہ کسی سرکش گھوڑے کی تمثیل نہیں ہو سکتی۔ میرے محبوب نے تکبیر تحریمہ میں کرا، ثابت، رکوع میں جاتے اٹھتے کرا، ثابت، 2 رکعت سے اٹھتے ہوئے کیا، ثابت، مگر لائف میں ایک مرتبہ بھی سلام پھیرتے ہوئے میرے پیغمبر نے السلام علیکم یا السلام علیکم کہا، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ پیچھے والوں نے، مقتدیوں نے کیا، اور میرے محبوب نے روک دیا اور فرمایا اذا سلم احدکم فلیلتفت الی صاحبہ ولا یومی بیدہ، آپ دائیں بائیں اپنے دوست جو آپ کے قریب ہیں ان کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ہاتھ کا اشارہ نہیں کریں گے۔ التفات ہے، مڑنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن آپ نے ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا۔ یہ وہ رفع الیدین تھی جو میرے پیغمبر نے منع کری تھی۔ اب جب کوئی دلیل اور نہ مل سکی، صحیح نہ مل سکی، تو دوست اسے سلام والے چیپٹر سے اٹھا کے، جیسا کہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے حدیث نمبر 970، امام ابو داؤد نے 998، امام نسائی نے 1186، علامہ البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے اسے صحیح کہا، موجود ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ ادھر کا ادھر کا دلیل دے کے لوگوں کو وقتی طور پہ مطمئن کرنے کے لیے، تو بہرحال مجھے لوگوں کا ڈر نہیں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اس لیے ہم اس روایت کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رفع الیدین کے رد میں رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے یا دوسری رکعت میں پیش نہیں کرتے، بلکہ خالصتاً وہ صحیح ادلہ جو ہیں ان پہ پیش کرتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہوئے جہاں آپ نے منع کر دیا ہم اسے ویسی ہی تمثیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بھائیو آگے چلیے، اس کے بعد اگلا معاملہ ہے کہ وتر پڑھے جا رہے ہیں۔ وتر میں 1 رکعت، 2 رکعت، تیسری رکعت 2 کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے پھر تیسری پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کے آپ درمیان میں مغرب کی طرح نہیں بیٹھے۔ وتر کا دوسرا طریقہ، آپ نے تیسری رکعت پڑھی،
پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت۔ یہاں پہ جب فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جائے اور قل ھو اللہ پڑھی جائے تو اب کیا کیا جائے؟ میرے محبوب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب التوحید ابن مندہ اپنے نواسے جناب حسن ابن علی کو سکھایا، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ، کہ بیٹا جب فاتحہ کے بعد کسی سورت کو ملا لے فَقُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي مَنْ هَدَيْتَ، رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر، ہاتھ چھوڑے بغیر۔ اگر یہاں کچھ کرنا ہوتا میرے محبوب فرما دیتے جیسے اس کو کہا ہے کہ یہ کیجئے، کچھ چینج کرنا ہوتا چینج بتا دیتے، نیت کو نقض کرنا ہوتا بتا دیتے، لیکن ایسے نہیں ہوا، بلکہ آپ نے پڑھنے کا حکم دیا تو ہر بندہ امام سمیت پڑھے گا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ یہ مقام اصل ہے محبوب کا طریقہ کار، مگر اس جگہ پہ اختلاف ہے، رفع الیدین کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ کچھ احباب کا موقف ہے کہ یہاں پہلے قرات کی نیت توڑ دی جائے گی ام القرآن اور قرآن کی تلاوت کے بعد، اور وہ توڑی جائے گی اللہ اکبر کر کے، ایسے ہو یا جیسے ان کا موقف ہے ہاتھ اٹھایا جائے گا، رفع الیدین کی جائے گی۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین میں بھی نقل کیا ہے۔ تو جناب سن لیجیے روایت، عبد الرحیم المہادی سے زائدہ نے روایت کی ہے، اور زائدہ ان کے ساتھ لیس سے روایت کر رہے ہیں، اور لیس ان کے ساتھ یعنی انا کے ساتھ عبد الرحمن الاسود سے روایت کرتے ہیں عن ابیہ عن عبداللہ۔ جب اکیلا عبداللہ ہے تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ انہ کان یقرأ فی آخر رکعۃ من الوتر قل ھو اللہ احد ثم یرفع یدیہ فیقنت قبل الرکوع۔ ابن مسعود کیا کرتے تھے؟ وتر کی آخری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھ لینے کے بعد وہ رفع الیدین کرتے تھے، اور پھر رکوع سے پہلے قنوت کی دعا پڑھتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میرے بھائیوں، جمی محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ لیس سکہ ہے، یہ جو راوی ہے نا سکہ ہے، لیکن مدلس ہے۔ یہ آپ اصول حدیث میں جا کر کے پڑھیں گے کہ بسا اوقات بڑے بڑے نیک پرہیزگار متقی آدمی بھی کچھ چیزیں بطور تدلیس چھپا لیتے ہیں، اور مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کرے، حدثنا یا اخبرنا بولے، تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہاں جو ہے عبد الرحیم المہادی جو ہیں وہ کہتے ہیں حدثنا زائدہ عن لیث عن عبد الرحمن، یہ جو لیس عن عبد الرحمن ہے یہ انا ہے لیس کا، اور وہ مدلس ہے، اس وجہ سے محدثین کے ہاں یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس انا کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ اور دوسری گزارش بھی کر دوں کہ دوست جب رفع الیدین کے رد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابن مسعود سے صرف تکبیر تحریمہ کی رفع الیدین ثابت ہے، لہٰذا سینکڑوں روایات صحابہ کی گواہیاں صرف ابن مسعود کی اس ضعیف روایت کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں کہ جناب ان سے ملتا ہے کہ آپ نے صرف اول مرہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے، تو وہ صرف اگر تکبیر تحریمہ ہے تو یہ تو کمزور ترین روایت ہے ان روایتوں کے مقابلے میں جو مضبوط ترین صحیح ترین ہے، وہاں تو آپ نے رفع الیدین کو رد کر دیا، یہاں کیوں نہیں ہوا؟ لیکن خیر کریں یا نہ کریں، اصول حدیث اصول محدثین لیث کے مدلس اور انا ہونے کی وجہ سے، اس انا کی وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا ہم اس مقام کے اوپر بھی رفع الیدین کرنے کے نہ قائل ہیں اور نہ فاعل ہیں۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں ملا. ہمارا اصول، ہمارا ضابطہ اور قاعدہ ایک ہی ہے. بھائی اس کے بعد اگلی چیز عیدین اور رفع الیدین. بالاتفاق جب عید شروع کی جائے گی پہلی رکعت اللہ اکبر کہا جائے گا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا. باقی جو اضافی تکبیریں ہیں وہ 6 یا 12 جو بھی لوگ کرتے ہیں، اس کے اندر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی بھی صحیح روایت سے ہمیں آپ کا عمل نہیں ملا، اس لیے ہم نہیں کرتے. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، مگر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے. جو اٹھاتے ہیں ان کے پاس جو دلیل ہے، اس کے پاس ان کا اجتہاد ہے، اس میں وہ مخلص ہیں، اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں. ان کا تقوی، ان کا علم، وہ ہمارے اساتذہ، وہ ہمارے مشائخ، وہ اہل علم، وہ فقہاء، محدثین، تابعین، تبع تابعین. لیکن معذرت کے ساتھ میں مکلف ہوں دلیل کا، اور دلیل ہوتی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قول، فعل اور عمل. صحابی کو بھی کوئی عمل کرے گا تو اس کو مستند کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے. صحابی کا اپنا فعل عمل نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا اپنا عمل. اس لیے ہم یہاں نہیں کرتے. باقی رہ گئی سنن البیہقی کی روایت ابن عمر کے حوالے سے کہ وہ ہر تکبیر جو رکوع سے پہلے تھی اس میں ہاتھ اٹھاتے تھے. تو یہ عام نمازوں کے بارے میں ہے، جیسا کہ کتب احادیث میں موجود ہے. یہ عیدین کے بارے میں روایت نہیں ہے، واللہ تعالی عالم. نیکسٹ چیز جنازے کی تکبیرات، جو اصل موضوع ہے اس حوالے کی طرف آ رہا ہوں. تکبیر اولیٰ میں بالاتفاق رفع الیدین ہوگی، جیسے ہر نماز میں ہے یہاں بھی ہوگی. باقی جو اضافی تکبیرات ہیں، اضافی تکبیرات، ان کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں گے کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور سلف امت سے چلا آ رہا ہے. جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ تابعین، تبع تابعین سے یہ ملتا ہے کہ وہ ہر تکبیر کے ساتھ جنازے کی ہر تکبیر، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، رفع الیدین کرتے تھے. جبکہ کچھ ہر تکبیر میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، برعکس بھی ملتا ہے. بس پہلی تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے، جیسا کہ امام سفیان ثوری، امام ابراہیم النخعی وغیرہم. مصنف میں امام ابن ابی شیبہ نے اس کی وضاحت کی ہے، تفصیل دیکھنی ہو تو کتابیں موجود ہیں. باقی رہ گیا کہ اس کام کا، اس فعل کا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنازے کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے. کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں. اس روایت کا مرفوعاً ثابت ہونا ثابت نہیں ہے. مرفوعاً کہتے ہیں جو کام آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسے صحابی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، یہ مرفوع ہوتا ہے رفعہ الی النبی. یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، رفع کر دیا ہے. اگر وہ خود کرے تو یہ موقوف ہے کہ وقف ہو گیا ہے، یہ کام صحابی پہ رک گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل نہیں ملی. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت، یہ عمل اور یہ فعل ثابت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. لہٰذا یہ بات مد نظر رہے کہ کچھ علماء کا یہ فرمانا، کہہ دیتے ہیں جی ابن عمر اتنے بڑے متبع سنت تھے، وہ وہاں پہ پیشاب کرنے کی اگرچہ نہیں آیا حیت اور کیفیت بنا لیتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایک کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نہ دیکھا اور خود کیا ہو؟ یقیناً دیکھا ہوگا تو کیا ہے. بھائی جو دیکھا ہے نا اس کی دلیل چاہیے، بس نہیں تو پھر ذرا آئیے، اگر یہ بات جذباتی کرنی ہے تو میں جذبات کو کسی طرح کنٹرول نہیں کر سکتا، ہر بندے کے اپنے جذبات ہیں. وہ جی حرج کیا ہے، آخر انہوں نے دیکھا ہوگا، تو جذباتی مت ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ بھی صحیح ملتا ہے کہ وہ داڑھی کاٹتے تھے، لیکن کس دلیل سے کاٹتے تھے آج تلک وہ دلیل نہیں مل سکی. علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا کہ صحابہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واف اللحا اترک اللحا کثر اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو کثرت سے آنے دو، ارخ اللحا وفر اللحا کثر اللحا، یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ابن عمر نے کس دلیل سے داڑھی کاٹی؟ وہ دلیل آج تک صفحہ ہستی پہ نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ صاحب علم تھے، صاحب گفتگو تھے. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے نامی گرامی شیخ
بھی ان سے ملے۔ مکتبہ غربا مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس کے مالک گئے، شیخ نے وہی بات کی تو کہنے لگے لا عارف مستند فعل ابی ابن عمر، فعل ابن عمر، ابن عمر نے جس دلیل کے ساتھ یہ کام کیا ہے مجھے وہ آپ دلیل دے دیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ چپ ہو گئے تھے، اور حق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاں دلیل نہ ہو وہاں بندہ کم از کم چپ ہو جائے۔ تو یہ کہہ دینا جی یہ ان کے اجتہادات میں تھا، کرتے تھے۔ اسی طرح ابن عمر کا یہ اجتہاد ان کی اپنے اجتہاد پہ مبنی یہ فعل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ذخیرہ حدیث سے اس کی دلیل نہیں ملی۔ اور دوسری بات، اصل قاعدہ سنیے، جیسے کھانے پینے میں اصل ثابت ہے، جواز ہے، ہر جانور حلال ہے جب تک وحی نہ آئے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ عبادات کے اندر اصل ہی منع ہے، اصل ہی منع ہے۔ کوئی چھٹی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز عبادت ہے۔ مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا چھٹی نماز پڑھ کے پروفیسر صاحب کوئی دلیل ہے جے منع بخا دو، آپ نے نہ پڑھی ہوئے، میں کہوں جی آپ سے ثابت نہیں، تو کہتے ثابت نہ ہونا کسی چیز کا عدم ہونا یہ تھوڑی ہے کہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہے۔ عدم اس چیز پہ تو نہیں ہے، عدم ثبوت اس بات پہ تو دلالت نہیں کرتا کہ وہ کام ہوا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی جب میرے پاس اصل ہے کہ منع ہے نہیں کرنی، نماز عبادت، نماز کی ایک ادا عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، کریں گے نہیں تو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ فعل آپ سے صحیح ہے ہم ضد نہیں کریں گے، انا بھی نہیں کریں گے، ابا بھی نہیں کریں گے، اکڑیں گے بھی نہیں، اپنی ساری حدیں سائیڈ پہ کر کے چھوڑ کے اس فعل کو کریں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے۔ اگر نہیں ملتا، کوئی ضد نہیں، کوئی انا نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں، میرا ماضی کیا تھا میں کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتے، ایسے ہے مجھے نہیں پتا تھا میں کرتا رہا، جب پتا چلا نہیں ملی دلیل میں نہیں کرتا، اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے تو ایک ہی جواب ہے تیرے محبوب کا فعل دلیل تھا، ملا نہیں ہے اس لیے ہم نے کرا نہیں ہے۔ میرے بھائی خود صحابی بھی اگر کسی کام کو کرنے کی بات کرے تو دلیل چاہیے، لہٰذا اضافی تکبیرات میں رفع الیدین کرنے کی کوئی صحیح مستند دلیل اگر ہے تو بسم اللہ، نہیں باقی رہ گیا قیاس کرنا، وہ جی وہاں ثابت ہے تو یہاں کیوں نہیں۔ عبادت میں فقہ حنفی کے نزدیک بھی قیاس نہیں چلتی، قیاس سے عبادت ثابت نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں جب اصل منع ہے تو ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ باقی وہ روایت سن لیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ جنازے کی اضافی تکبیرات میں رفع الیدین فرماتے تھے۔ یہ امام دارقطنی ان کی ایک سنن ہے اور ایک ان کی کتاب ہے العلل، بڑے معروف ہیں۔ حدیث کے اندر کوئی لفظ میں، متن میں، عبارت میں یا معنی میں کوئی علت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا عذر یا بیماری ہوتا ہے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ علل کے ماہرین جن میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام دارقطنی بڑے ایک نامی گرامی لوگ ہیں، تو امام دارقطنی نے اس روایت کو ذکر کرا ہے کتاب العلل میں۔ یہاں میں گزارش کروں گا، ہمارے کافی سارے بھائی ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ ہم نے پوچھا کوئی حوالہ ہے؟ کہتے ہیں جی حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام ملا علی قاری نے الموضوعات الکبیر میں لکھا ہے۔ تو اس وقت ہم ہنستے ہیں کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ الموضوعات الکبیر وہ دنیا کے بڑے بڑے جھوٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھے گئے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے لکھ کے کہ یہ حدیث مشہور ضرور ہے مگر یہ روایت رسول اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی ہے، من گڑت ہے، موضوع ہے، موضوعات شریف نہیں ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی اسے کتاب العلل میں لائے ہیں، کوئی علت تھی تو وہاں لے کے آئے۔ پہلے روایت سنیے، قال الامام الدارقطنی قال احمد بن محمد بن الجراح، اور اس روایت کو روایت کرنے میں یہاں احمد ابن محمد کے ساتھ ابن مخلد یہ دو راوی ہیں، قال دونوں کہتے ہیں حدثنا ابن شبہ، یہ ابن شبہ جو ہے آگے چلے گا، یہ عمر اس کا نام ہے۔ قال حدثنا یزید بن ہارون، یزید بن ہارون بیان کرتے ہیں، قال اخبرنا یحیی بن سعید، ہمیں یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، نافع عن ابن عمر، ابن عمر کے شاگرد نافع سے کہ ابن عمر کہتے ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی علی جنازۃ، محبوب جب بھی کسی جنازے پہ نماز جنازہ پڑھاتے، رفع یدیہ فی کل تکبیرہ، آپ ہر تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ ہے سارا دار و مدار اس کے مرفوع ہونے کا۔ وَإِذَا انصرف سلم، اور جب آپ جنازے سے نکلنا چاہتے تو سلام کہتے تھے، سلام پھیرتے تھے۔ یہ دارقطنی نے 13ویں جلد میں صفحہ 22 پہ حدیث 2908 ہے، اسے نقل کیا ہے۔ تو جناب یہ سن لیجئے کہ سیدنا ابن عمر کی روایت، وہ جنازہ کی ہر تکبیر کے بارے میں جو ہے، یہ ابن عمر کی ذات تک تو ثابت ہے۔ پھر سن لیجئے، ابن عمر کا فعل ثابت ہے، صحیح روایت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پہ مرفوعاً یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، اور جو مرفوعاً پیش کی جاتی ہے اسے خود امام دارقطنی نے معلول کہا ہے۔ اس میں علت ہے، بیمار ہے، قابل حجت نہیں ہے، مرفوع ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اور اس پہ میں دوسری گواہی امام زیلعی الحنفی، خود انہوں نے اس کے اوپر جرح کی اور اس کی وضاحت کی، اور امام دارقطنی کی موقف کی حمایت کی۔ تیسرے نمبر پہ امام ابن حجر نے بھی امام دارقطنی کی بات کو نقل کیا اور اس روایت کے معلول ہونے کا اقرار کیا کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ پہلے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو مرفوعاً صحیح قرار نہیں دیا۔ پانچویں نمبر پہ امام دارقطنی نے خود صراحتاً جب اسے معلول کہا۔ چھٹے نمبر پہ ساتھی کہتے ہیں جی روایت اس کے مطابق ابن عمر کا فعل جو ہے وہ امام بخاری نے صحیح البخاری یا اسی طرح جز رفع الیدین میں نقل کیا ہے۔ تو جناب سن لیجئے، امام بخاری کا ذوق بڑا لطیف اور دقیق ہوتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو یقیناً وہ اسے سند کے ساتھ لے کے آتے، مسند لے کے آتے۔ اسے تعلیقاً کیوں بیان کیا؟ اس نقطے کو، اس محدثانہ لطیفے کو اہل علم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا اور مہر ثبت کی کہ یہ ابن عمر کا فعل کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہوتی تو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں لے کر کے آتے۔ اس کے بعد نیکسٹ، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، تھوڑا سا بھی، میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ اہل علم کے ساتھ آپ بھی ذرا جان لیں کہ اگر یہ روایت ہو بھی تو حقیقت کیا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے۔ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ شاذ کیا ہے، میں واضح کروں گا، یہاں ہے، معلول ہے، شاذ ہے۔ ابن عمر سے روایت یہ شاذ کیوں ہے؟ ابھی میں نے جو سند پڑھی تھی، ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، ابن عمر سے ان کے شاگرد نافع بیان کر رہے ہیں، نافع سے یہ روایت 3 شاگرد بیان کرتے ہیں، 3 نام ذرا یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 یحییٰ بن سعید، نمبر 2 جریر ابن حازم، اور تیسرے عبید اللہ ابن عمر العمری۔ یہ 3 راوی ہیں اس روایت کو بیان کرنے میں، جناب نافع کے 3 شاگرد۔ اور نافع سے جو جریر نے بیان کیا ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کا فعل ہی بیان کیا ہے۔ پہلے شاگرد نے، نافع کے پہلے شاگرد جریر نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں بیان کیا، یہی کہا ہے کہ حضرت ابن عمر کرتے تھے۔ امام نافع کے دوسرے شاگرد عبید اللہ بن عمر نے بھی اسے ابن عمر ہی کا فعل بیان کیا ہے۔ تیسرے جو شاگرد ہیں یحییٰ بن سعید، یہ جب نافع سے بیان کرتے ہیں تو ان سے پھر ان کے 3 شاگرد ہیں، ایک محمد ابن فضیل اور دوسرے زہیر بن معاویہ۔ یہ دونوں بھی اسے یحییٰ بن سعید، وہ نافع سے ابن عمر کا فعل ہی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ نافع کے 2 شاگرد، پھر ان کے بعد یحییٰ بن سعید، ان کے آگے 2 شاگرد، یہ چاروں مل کے جناب نافع سے اور نافع جناب عمر سے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر نہیں کر رہے۔ اب بات کہاں آ کے بگڑتی ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یزید بن ہارون جو ہے، یہ تیسرا شاگرد ہے، یہ تیسرا شاگرد ہے، یہ جب بیان کرتا ہے یحییٰ بن سعید سے تو یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ ہے وہ بندہ، یحییٰ بن سعید سے یزید بن ہارون، اور یزید بن ہارون سے 2 ثقہ راوی محمد بن فضیل اور زہیر بن معاویہ، یہ ان کی مخالفت کر رہا ہے
ان کی مخالفت کر رہا ہے. تو چونکہ دو ثقہ راویوں کی یہ مخالفت ہے، اس وجہ سے یہ روایت شاذ ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ یزید بن ہارون سے جب عمر بن شبہ، میں نے ذکر کیا تھا کہ ابن شبہ، یہ عمر بن شبہ راوی جو مرفوعاً روایت کرتا ہے، اکثر علماء نے اسے ثقہ کہا ہے، کوئی شک نہیں ثقہ ہے، اس کی عام روایتیں قابل قبول ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے جب یہ کسی ثقہ راوی اور اوثق راوی کی مخالفت کرے گا تو اس کی بات، اس کی زیادتی قابل قبول نہیں ہوگی. ہر ثقہ کی بات قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ قرائن سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ غلطی تو نہیں کرتا، وہم کا شکار تو نہیں ہوتا، کہیں اس سے خطا تو نہیں ہوتی. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ عمر بن شبہ جو ہے یہ اس طرح کا راوی ہے کہ ثقہ ہونے کے باوجود اس سے خطا بھی ہوتی ہے، یہ وہم کا شکار بھی ہوتا ہے. حافظ ابن حجر نے تہذیب میں ان کی روایت نقل کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کو وہم ہوا، اور اس کی روایت کے بارے میں ابو حاتم نے بھی کہا ہے کہ عمر بن شبہ کی یہ خطا ہے اور یہ اس کا وہم ہے. تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمر بن شبہ ثقہ ہونے کے باوجود وہم کے عارضہ کی وجہ سے اس کے مد مقابل جو ثقات ہیں وہ صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے رفع الیدین کیا اضافی تکبیرات کے ساتھ، اور یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا مرفوعاً آپ سے ثابت ہونا یہ آپ سے ملتا نہیں ہے. یحییٰ بن سعید کے دو ساتھی جریر بن حازم اور عبید اللہ بن عمر العمری اسے نافع سے رسول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو ابن عمر کا فعل، اور عمر بن شبہ اپنے وہم کی بنیاد پہ جب بیان کرتا ہے تو اسے اکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مرفوعاً قرار دیتا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں بلکہ ابن عمر کے فعل کے طور پہ نقل کیا ہے. امام ذیلی نے، امام ابن حجر نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، اور اسی لیے امام دارقطنی نے کتاب العلل کے اندر روایت لا کے اس کی علت کو واضح کیا اور اس کو معلول کہا ہے. لہٰذا جنازے کی اضافی تکبیرات کے اندر رفع الیدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب آپ سے ثابت نہیں اور ہمارے